بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نالج وے کے ساتھ میں ہوں زبیر علی، اور آج میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ مناظرہ جو منصور عباسی کے دربار میں طبیب ہندی کے ساتھ ہوا وہ پیش کروں گا۔ امام علیہ السلام کو منصور نے بلایا تو آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ جا کر بیٹھے تو وہاں طب ہندی کی کتاب پڑھ کر طبیب ہندی سنا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ فارغ ہوا تو منصور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ منصور نے کہا کہ یہ عالم آل محمد ہیں، اور وہ طبیب امام علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ آپ بھی اس کتاب سے کوئی استفادہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا کیوں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو علم میرے پاس ہے اس کتاب سے کہیں بہتر ہے۔ اس نے کہا وہ کون سا علم ہے جو آپ کے پاس ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے علم دے کر بھیجا گیا ہے، میں رسول اللہ کے علم کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اور خداوند قدوس پر نتیجہ چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ طبیب کہنے لگا کہ میں آپ سے زیادہ عالم ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو میرے چند جوابات دے دیں۔ اس نے کہا جی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے انسان کی کھوپڑی میں جوڑ کیوں قرار دیے؟ اتنے زیادہ جوڑ کیوں قرار دیے؟ یہ سوال سننا تھا۔ وہ جواب دینے سے قاصر رہا۔ امام علیہ السلام نے آگے سوالات کرنے شروع کیے۔ کہا اللہ نے انسان کے سر کے اوپر بال کیوں رکھے؟ پیشانی پر بال کیوں نہ رکھے؟ آنکھوں پر ابرو قرار کیوں دیے؟ آنکھوں کو گول کیوں نہیں قرار دیا، بادامی شکل میں قرار دیا؟ ناک کو آنکھوں کے درمیان کیوں رکھا؟ ناک کے نتنوں کو نچلی طرف کیوں رکھا؟ ہونٹوں کو منہ کے آگے کیوں رکھا؟ دل سنوبری شکل کا کیوں ہوا؟ پھیپھڑے دو حصوں میں کیوں تقسیم کیے؟ ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بال کیوں نہ ہوئے؟ گھٹنوں کے پیالے اگلی کی طرف جھکتے ہیں، پچھلی طرف کیوں نہیں جھکتے؟ پاؤں کے تلوے بالکل سیدھے کیوں نہیں ہیں؟ یہ سننا تھا کہ طبیب ہندی ششدر رہ گیا اور جواب دینے سے قاصر رہا، اور کہا کہ میں آپ کے ان سوالات کے جوابات دینے سے قاصر ہوں، ان کے جواب آپ دیجئے تاکہ میں استفادہ کر سکوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بفضل خدا میرے پاس اس کے جوابات موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پروردگار نے انسان کی کھوپڑی کو جوڑوں کے ساتھ بنایا کہ یہ بکھر نہ جائیں۔ سر پر بال اس لیے ہوئے کہ سردی اور گرمی یعنی کہ موسم کی زیادتی یا کمی اس پر دماغ پر اثر انداز نہ ہو جو سر کے اندر موجود ہے، اور بال اس لیے بھی قرار دیے کہ ان کے اندر تیل وغیرہ روغنیات جاتا رہے اور انسان کا دماغ تر و تازہ رہے۔ پیشانی پر خط اس لیے رکھے کہ پسینہ جو آئے وہ آنکھوں میں براہ راست نہ آئے۔ ابرو قرار اس لیے دیے کہ پروردگار عالم کے کائنات کے اندر جو روشنی ہے وہ بقدر ضرورت آنکھیں حاصل کر سکے۔ جب روشنی زیادہ ہوتی ہے تو انسان آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور بقدر ضرورت روشنی حاصل کرتا ہے۔ کانوں کے اندر پروردگار نے ایک ایسی میل قرار دی کہ جو بے ذائقہ ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو کوئی بھی جانور کانوں کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ ناک کے نتنے اس لیے نیچے بنائے کہ اس سے جو بھی رطوبتیں ہیں دماغ سے آتی ہیں وہ ڈائریکٹ انسان کے جسم میں نہ جانے پائیں۔ منہ کے آگے ہونٹ اس لیے قرار دیے کہ اس سے کسی بھی چیز کی کثافت یا لطافت جلدی سے پتہ لگ جائے۔ ہاتھوں پر اس لیے پروردگار نے ہتھیلیوں پر اس لیے بال قرار نہیں دیے کہ کوئی بھی چیز چھونے سے یعنی کہ کچھ بھی چھونے سے جلدی پتہ لگ جائے کہ اس کی کیا کیفیت ہے، گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ اگر بال ہوتے تو ایسا جلدی پتہ نہ لگتا۔ گھٹنوں کو اس لیے آگے قرار دیا کہ انسان ایک ہی سمت چلے، اگر دونوں سمت گھٹنے پچھلی طرف بھی ہوتے تو چلتا چلتا انسان گر جاتا۔ اور دل سنوبری شکل کا اس لیے ہوا کہ دل کی جو آخری دم ہے وہ پھیپھڑے کے اندر رہے۔ دل کی گرمی ہوتی ہے، دل کی گرمی پھیپھڑے کی ٹھنڈک کی وجہ سے انسان کے دماغ کے اندر حرارت پیدا نہ کرے، اگر ایسا ہوتا تو انسان پاگل ہو سکتا تھا۔
یہ سارے سوالات کے جوابات سننے تھے کہ طبیب ہندی آپ علیہ السلام سے مزید استفادہ حاصل کرنا چاہا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔